محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ گاؤں کا میراثی تھا۔ جب بھی کوئی شادی بیاہ ہوتا تو وہ ڈھول بجا بجا کر گاؤں والوں کی خوشیوں کو دوبالا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک روز گاؤں کے چودھری کے بیٹے نے پوری کلاس کے سامنے مجھ کو تھپڑ دے مارا تھا، اور استاد صاحب سے شکایت کرنے پر استاد صاحب نے بھی مجھ کو مارا پیٹا اور میرے باپ کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب برسوں بعد گاؤں کے چودھری نے نئے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جس روز بھی کسی فنکشن سے اچھی ویل مل جاتی، ابا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا۔ لیکن گاؤں بھر میں ہم میراثی مشہور تھے اور ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک بار نمبردار کے بیٹے نے بھری کلاس میں مجھے میرے باپ کی گالی دی تھی، اور جب میں نے ماسٹر صاحب سے شکایت کی تو ماسٹر صاحب نے مجھے میراثی کہہ کر 4-5 تھپڑ دے مارے تھے۔ پوری کلاس مجھ پر ہنس رہی تھی، اور شرمندگی کی وجہ سے میں سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اور آج جب میں گاؤں میں سرکاری گاڑی سے اترا تو وہی نمبردار پھولوں کا ہار لے کر میرا منتظر تھا، کیونکہ میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ اسد، اٹھو جلدی کرو بیٹا، تمہیں سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری ماں نے بڑے پیار سے میرا ماتھا چوم کر مجھے جگا دیا تھا۔ صحن کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے دھوپ پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور لاڈ سے اماں کے گلے سے لپٹ گیا تھا، اور اماں مجھے جلدی سے کھڑا کر کے چولہے کی طرف بھاگی تھی، جہاں پر چائے برتن سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو ابھی 3 سال کی تھی، اور میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ابا جان رات کو چودھریوں کی شادی پر گئے ہوئے تھے، اور لگتا ہے فنکشن ختم ہونے کے بعد انہیں وہیں پر روک لیا گیا تھا مہمانوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ اب تک ابا جان کی چارپائی خالی تھی۔ میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اندر یونیفارم بدلنے لگا تھا۔ آج ہمارا ریاضی کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے میں نے دل لگا کر خوب تیاری کی ہوئی تھی۔ عام طور پر تو سوکھی روٹی رات کے سالن کے ساتھ مل جانا بھی غنیمت تھی، لیکن شاید ابا جان نے اماں کو خرچے کے لیے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، کیونکہ تازہ تازہ پراٹھے کی مہک آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں للچائی ہوئی نظروں سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور اماں نے مسکرا کر میرے سامنے گرم گرم پراٹھا اتار کر چائے کا پیالہ بھر کے رکھ دیا تھا، اور کہنے لگی، پتر تو جلدی سے ناشتہ کر کے سکول چلا جا، میں بھی تیری بہنوں کو پڑوس میں چھوڑ کر آج چودھریوں کی حویلی پر جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے کام کاج کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آج ان کے چودھری صاحب کا ولیمہ ہے، اور تندور پر روٹیاں لگانے کے لیے بلاوا آ گیا تھا۔ میرا منہ بن گیا تھا، مطلب آج دن میں اسکول سے واپس آنے کے بعد بھی مجھے ماسی رحمتے کے گھر ہی شام تک رہنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی اماں اور ابا شادیوں پر چلے جاتے تھے تو میں اپنی بہنوں کے پاس انہی کے گھر پر رکتا تھا۔ وہ رشتے میں اماں جان کی خالہ لگتی تھی۔ ان کا کوئی اپنا بچہ نہیں تھا، لیکن ان کے شوہر بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرواتے اور بات بات پر تھپڑ مار کر میرا منہ لال کر دیتے تھے۔ میں نے ناشتہ کر کے اماں جان کو پیار کیا، اور پھر دونوں بہنوں کو سوتے ہوئے پیار کر کے اپنا میلا کچیلا سا بیگ لیے سکول کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھ کو یقین تھا کہ آج میرا پہلا نمبر آئے گا، لیکن میرے پیچھے بیٹھا چودھری سکندر بار بار جھانک جھانک کر میرے پرچے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار اپنا پرچہ اسے چھپانے کی کوشش کی تھی، تو اس نے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہی زور سے میری گردن پر تھپڑ مار کر کہا کہ اوئے میراثی کے بچے، چپ چاپ اپنا پرچہ میرے سامنے رکھو، مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھ کو یہ سن کر بہت سخت غصہ آیا۔ پوری کلاس یہ سن کر مجھ پر ہنس رہی تھی، اور میں نے ماسٹر جی کو آواز دی، ماسٹر جی، سکندر میری کاپی میں سے سوال دیکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے تھپڑ بھی دے مارا ہے، اور مجھے میراثی کا بچہ کہہ کر بلا رہا ہے۔ میرے ننھے سے ذہن کو یہ لگتا تھا کہ میری شکایت سن کر ماسٹر جی سکندر کو ڈانٹ دیں گے،
یا پھر سزائیں دیں گے؟ لیکن ماسٹر جی نے تو الٹا اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میری کمر میں جڑ دیا تھا اور کہنے لگے تھے، نہ تو پڑھ لکھ کر بڑا ڈپٹی کمشنر بن جائے گا، کیا ہوا اگر چھوٹے چودھری جی نے تیری کاپی سے سوال دیکھ لیا اور میراثی کو میراثی ہی کہیں گے؟ نہ، تو ہے نا وہیں فیکے میراثی کا پتر۔ تکلیف سے زیادہ بے عزتی کے احساس سے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بچپن ہی سے یہ احساس میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ میں باقی لوگوں سے کمتر ہوں، اور بار بار میراثی ہونے کا طعنہ میرے لیے گالی بن کر رہ گیا تھا۔ چھٹی ہوئی تو میں اپنا بیگ لٹکا کر گھر کی طرف چل دیا تھا۔ آج اماں جان بھی گھر پر نہیں تھی اور میرا خالہ کی طرف جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنا بیگ گلے میں لٹکائے گاؤں میں موجود شاہ جی کی درگاہ پر چلا گیا تھا۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں پر مجھے اور میرے باپ کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جب بھی ہم درگاہ پر جاتے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے شاہ جی ابا جان سے بڑی محبت عقیدت سے ملتے تھے۔ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور جب وہ اللہ اور دین کی باتیں بتاتے تھے تو ابا جان بڑے جذبے کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے کمتر یا برتر نہیں، تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ابا جان بار بار رومال کے ساتھ اپنا چہرہ کیوں صاف کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ درگاہ سید اسماعیل شاہ کی تھی، اور اب یہاں پر ان کے پوتے پیر اقبال شاہ ان کے گدی نشین تھے۔ میں نے چپ چاپ جا کر منہ ہاتھ دھوئے اور درگاہ کے اندر چلا گیا تھا، اور وہ وہاں پر لوگوں کے بیچ میں گھرے بیٹھے تھے۔ میں ایک سائڈ پر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے مجھے نیند سے جگا رہا ہے۔ سامنے دیکھا تو شاہ جی شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھ رہے تھے، اسد بیٹا کیا بات ہے؟ آج تم اسکول سے سیدھا یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور پھر انہیں کہنے لگا کہ شاہ جی آج چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، اور اماں ابا دونوں شادی پر ہی چلے گئے ہیں۔ ابا تو رات گھر واپس بھی نہیں آئے تھے۔ اماں کو روٹی بنانے اور برتن دھونے وغیرہ کے لیے صبح کو بلوا لیا ہے۔ میری چھوٹی بہنیں خالہ کی طرف ہیں، لیکن خالہ کی طرف جانے کو میرا دل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میرے خالو مجھ سے بہت زیادہ کام کاج کرواتے ہیں اور بار بار مجھے مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ شاہ جی نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹا پھر تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، بھوک لگی ہے؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا تھا، کیونکہ واقعی بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے کو دوڑا رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کو چلے گئے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا کر ہی مجھے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں انہیں بتا دیا کہ چھوٹے چودھری صاحب نے پوری کلاس کے سامنے مجھے گالی بھی دی تھی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی مجھے مارا پیٹا اور میراثی کہہ کر میری بے عزتی کر ڈالی تھی۔ وہ بہت پیار محبت کے ساتھ مجھ سے بات چیت کرتے رہے تھے اور سمجھاتے رہے تھے کہ ایسی باتیں نہ سوچو۔ کئی گھنٹے ان کے ساتھ رہنے کے بعد مغرب کی وقت انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ اماں جان نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے ہی واپس کو آ جائیں گی۔ اماں جان مجھ سے سخت ناراض تھی کہ میں اسکول سے واپس گھر کے خالہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ میری دونوں بہنیں اکیلی تھیں۔ عشاء کے وقت تک ابا جان بھی گھر کو واپس آ گئے تھے۔ میں پورے دن سے چھوٹے چودھری صاحب کی کہی باتوں اور پھر ماسٹر جی کی باتوں کو سوچے چلے جا رہا تھا۔ سوتے سوتے میں خود سے صرف ایک ہی وعدہ کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن بڑا ہو کر میں نے اپنے ابا کی طرح شادیوں میں ڈھول نہیں بجاؤں گا، تاکہ کوئی بھی مجھے میراثی نہ کہہ سکے۔ صبح جب اماں نے مجھے اسکول کے لیے اٹھایا تھا تو میرا اسکول جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور یہ کہہ کر میں اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ ابا نے شادی میں کافی سارے پیسے جمع کر ڈالے تھے، اور اب ہماری موجیں لگ گئی تھیں، کیونکہ اماں نے بہت مزیدار گوشت کا سالن بنایا ہوا تھا۔ میں ابا اور اماں کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک میں نے کھانا کھاتے ہوئے
ابا جان سے سوال کیا تھا، ابا تم کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا شادیوں میں ڈھول بجانا اتنا ضروری ہو گیا ہے؟ ماسٹر جی نے بھی مجھے مارا اور کہا کہ تم میراثی کے بچے ہو، اور چودھری صاحب نے بھی، اور سارے بچے مجھ پر ہنس پڑے تھے۔ اماں ابا خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ میں ابا سے ضد کرنے لگا تھا تو اماں جان نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ چپ چاپ ہو کے کھانا کھاؤ اور جا کر سکول کا کام کاج کر لو، تمہیں اسکول لازمی جانا ہے۔ میں یہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر کو بھاگ گیا تھا۔ 2-3 روز تک میری اماں مجھے سختی سے ڈانٹتی رہی اور تنگ آ کر مجھے مارنے کی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن ابا جان مجھے بچا لیتے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب دوبارہ اسکول نہیں جاؤں گی۔ اگر ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر عبید شاہ جی کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے ابا جان کی بات بڑے دھیان سے سنی اور پھر ابا جان سے کہنے لگے، رفیق احمد تم ایسا کرو کہ اسد کے ضروری کپڑے اور سکول کا بیگ بھی لا دو، میں اس کو اپنی بہن کے گھر پر بھجوا دیتا ہوں، وہاں پر ان کے بچوں کے ساتھ یہ پڑھ لکھ بھی جائے گا اور اس ماحول سے بھی نکل جائے گا۔ بچے کے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب میں ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں تکنے لگ گئی تھی اور کہنے لگی، پیرو مرشد ہم لوگوں کے بچے آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو شاہ جی کہنے لگے، رفیق احمد ہم سب اللہ پاک سونے کی تخلیق ہیں، اور یہ ذات پات اور اونچ نیچ یہ سب ہماری تعلیمات اور مذہب کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی وہ زہریلی رسمیں ہیں جنہوں نے انسان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ میرے لیے تمہارا بیٹا بھی اپنے بچوں کے برابر ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تاکہ اس کو گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم بن کر ابھر سکے۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں ان لوگوں کی باتوں کا اکثر جواب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں ابا نے آپس میں بات چیت کی۔ اماں جان کچھ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں چودھری صاحب اس بات کا برا نہ مان جائے، لیکن ابا جان کہنے لگے، شاہ جی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چودھری صاحب نے کوئی مسئلہ کیا بھی تو وہ خود ان سے بات چیت کر لیں گے۔ اور یوں میں شہر چلا آیا۔ شاہ جی کی بہن کو میں مرشد بی بی کہتا تھا، مگر انہوں نے مجھ کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، پڑھائی میں خوب دل لگا کر محنت کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کا کلاس میں اچھے نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کر لیا تھا، اور میرے دل میں ایک چھوٹا سا سپنا جاگ اٹھا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس موڑ پر جا کر میرا اعلیٰ تعلیم کا یہ خواب ادھورا نہ رہ جائے۔ ابا باقاعدگی سے مجھ سے ملنے گاؤں سے شہر آتے، لیکن میں کبھی چھٹیوں میں بھی مڑ کر واپس گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ماسٹر جی کی وہی باتیں گڑی ہوئی تھیں کہ تو کون سا ڈپٹی کلکٹر بن جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ابا جان کی مجبوری بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، اگر وہ ڈھول بجانا اور شادیوں میں جا کر لوگوں کی تفریح کا سامان کرنا بند بھی کر دیتے تو ان پر لگا ہوا یہ لیبل کبھی اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی صرف یہی صورت تھی کہ میں ایک ایسا مقام حاصل کروں کہ پھر یہی لوگ جو میرے خون اور خاندان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک روز مجھ سے بات کرتے یہ بھول جائیں کہ میں کون ہوں، اور ان کو صرف یہ یاد رہے کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ شاہ جی اکثر اپنی بہن سے ملنے کے لیے گاؤں سے آ جاتے تھے۔ ان کے خود کے بچے نہیں تھے، بس ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے 15 سال بعد خدا تعالیٰ نے انہیں دے ڈالی تھی، اور وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے گاؤں کے ہی سکول اور مدرسے میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ وہ جب بھی گاؤں سے آتے تو مجھ کو لگتا کہ میرے اندر ڈبل توانائی آ گئی ہے۔ بی بی مرشد کے شوہر ایک سرکاری ڈاکٹر تھے اور اکثر گاؤں دیہات میں جا کر میڈیکل کیمپس وغیرہ لگاتے تھے، اور شاہ جی اس کے لیے انہیں اپنی خاندانی زمینوں میں سے اچھی خاصی رقم دیتے تھے۔ مجبوری طور پر یہ گھرانہ ایک مثالی خاندان تھا۔ رات کھانے کے بعد جب شاہ جی نے مجھے کہا کہ اسد بیٹا بتاؤ آگے کو کیا کرنا ہے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا تھا، شاہ جی مجھے مقابلے کا امتحان دینا ہے،
لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس پر کتنا خرچ آ جائے گا۔ میرے ابا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا سارا قرض لٹا دوں گا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھتے رہے تھے اور پھر ایک دم سے ہنس پڑے تھے اور کہنے لگے، بیٹا، قرض محبتوں کے ہوتے ہیں اور محبتوں کے قرض لٹائے نہیں جاتے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کرے۔ میں نفیسہ کو کہہ دوں گا وہ مزمل اور فرقان کے ساتھ ہی تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا ڈالے گی تاکہ تم لوگ سکون سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکو، اور صفدر بھائی سے بھی کہہ ڈالوں گا کہ وہ تمہاری مدد کرتے رہیں کہ کب تمہیں کون سا سبجیکٹ لینا ہے اور کون سا نہیں، یہ وہ معلوم کر کے مجھے تم بتا ڈالو گے۔ میں نے ان کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی فرشتہ ہوں۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے بس ایک ہی جنون تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ کو اس معاشرے میں عزت دلوانی ہے اور اپنے موسن کے اعتبار پر پورا پورا اترنا ہے۔ شاہ جی اکثر کہتے تھے کہ اگر میرا کوئی بھی بیٹا ہوتا تو شاید کہ وہ تمہارے جیسا ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ مزمل شاہ اور فرقان شاہ نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا تھا اور میں CSS کا امتحان دینے کے لیے لاہور کو چلا آیا تھا۔ تیاری کے لیے اماں اور ابا سے ملے ہوئے پورے 2 سال ہونے والے تھے۔ مقابلے کے دن سے ایک روز پہلے مجھے شدت کا بخار چڑھا اور مجھے لگا کہ جیسے جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں ساری رات بے بسی سے رو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا اور صبح شدید کمزوری اور نقاہت کے باوجود بھی میں امتحان کے لیے چلا گیا تھا۔ امتحان دے کر گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے دل میں یہ بات شدید ڈر پیدا کر رہی تھی کہ کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں اور میرے ساتھ جڑے ہر انسان کا سپنا ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے ابھی اپنی ماں اور اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہیں بس یہ لگتا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا اور ایک نہ ایک دن کوئی بڑی نوکری مجھے مل ہی جائے گی۔ اماں جان کبھی کبھی میری جڑواں بہنوں اقرا اور عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لاتی تھی۔ میرے ہی کہنے پر اماں جان نے انہیں گاؤں کے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ کروا ڈالا تھا اور اب وہ دونوں ہی میٹرک میں تھی۔ میں اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن صبح سویرے مجھے ابا جان کی کال موصول ہو گئی تھی۔ ابا جان خوشی سے سرشار بتانے لگ گئے تھے کہ ان کی جماعت سکندر چودھری حیات ہوئی تھی اور اس نے پوچھا کہ اسد کیا کر رہا ہے، تو ابا جان نے اسے بتایا کہ وہ شہر میں پڑھ لکھ رہا ہے اور اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے تو کوئی وہ نوکری ڈھونڈے گا۔ سکندر نے چودھری صاحب کو، جو صرف میٹرک تک ہی پڑھ چکا تھا اور پھر اپنے باپ کے ساتھ ہی سیاست میں بھی حصہ لے چکا تھا، اس نے ابا جان کی ہتھیلی پر ایک وزٹنگ کارڈ رکھ کر کہا کہ اسد سے کہنا اس ہوٹل میں جا کر میرا نام لے لینا تو اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں ابا جان کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا تھا، لیکن میں ابا کو فی الحال کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ابا جان کہنے لگے کہ انہوں نے وہ کارڈ اور میرا نیا جوڑا پارسل کروا ڈالا ہے۔ جیسے ہی میرا پارسل مجھے فوراً سے ملے گا تو میں اس پتے پر رابطہ کر لوں گا۔ میں نے ابا جان کو کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا اور ابا جان نے خوشی خوشی مجھے دعائیں دیتے ہوئے فون کو بند کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک کسی بڑے ہوٹل میں نوکری مل جانا بہت بڑی بات تھی اور میں اپنے سادہ سے ابا جان کو فی الحال یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کمشنر بننے چلے جا رہا ہے۔ اور پھر رزلٹ آ گیا تھا۔ میں CSS کے امتحان دینے والوں میں 7ویں نمبر پر آ گیا تھا۔ میں نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی منہ بولی ماں نفیسہ شاہ کو فون کر کے بتایا، اماں جان میں مقابلے میں پاس ہو گیا ہوں۔ وہ فون پر ہی میری بلائیں لینے لگ گئی اور مجھے جلدی سے گھر پہنچنے کا کہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ شاہ جی اور والدین کو یہ خبر میں کچھ روز پہلے ہی بعد میں خود ہی سناؤں گا، تو وہ مشکل سے اس بات پر راضی ہو گئی تھی۔ کچھ روز کے بعد میرا نوکری کے لیے انٹرویو آ گیا تھا
اس روز میں نے اپنے ابا جان کو فون کر کے گاؤں سے شہر بلا لیا اور کہا کہ ابا میں ہوٹل میں انٹرویو دینے چلا جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ سے بس آپ میرے ساتھ شہر میں ہی رہیں، کیونکہ میں واپس گاؤں میں نہیں جانا چاہتا اور اپنی بہنوں کی تعلیم کو مزید رکھوانا چاہتا ہوں۔ ابا جان بھی شاید دل ہی دل میں نہ جانے کب سے اس چیز کے لیے انتظار کر رہے تھے اور فوراً ہی میری ماں اور بہنوں کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اماں جان نے ان کے استقبال کی ساری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ ابا اپنا پرانا سا جوڑا استری کر کر وہی پہنے ہوئے میری ماں اور بہنوں کو لے کر ٹیکسی سے اترے تو میں نے بڑھ کر ٹیکسی کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا اور ان کا سامان اٹھا کر شاہ ہاؤس میں لے آیا تھا۔ امی جان نے خوشی خوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا جو پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی تو اماں اور ابا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ پھر ابا ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولے تھے، مرشد بی بی، ہم ماڑے لوگوں کو اتنی عزت ہی کافی ہے کہ آپ نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھا اور پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ آپ لوگوں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اماں بھی بہت عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تبھی میری اماں جان نفیسہ شاہ نے ان اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور کہنے لگی، رضیہ بہن، یہ موقع اچھا ہے، ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کو اپنا قریبی سمجھا تھا اور آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ میرے لیے میرے بچوں کے برابر ہی رہا۔ آج خوشی کا دن ہے تو ایسی اداسی والی باتیں نہ کریں، کیونکہ ہمارا بیٹا آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ابا جان نے خوشی سے چمکتی ہوئی نظروں کے ساتھ میری طرف کو دیکھا تھا اور کہا، پتر، تجھے نکمے چودھری کے دوست نے پکی نوکری سے نکال ڈالا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ روز اگر تو نے اچھا کام کاج کر لیا تو وہ مجھے بہت جلد ہوٹل کا منیجر بھی بنا ڈالیں گے۔ میں نے ابا جان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، ابا جان، تیرا بیٹا منیجر بننا نہیں چاہتا، بلکہ تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، اور اب تو بھی چودھری صاحب کی طرح سفید کلف کے کپڑے پہن کر اپنے بیٹے کی گاڑی سے اترے گا اور لوگ تجھے، تیرے بیٹے کو سلام دعا کریں گے۔ ابا جان حیرت سے منہ کھولے میری طرف کو دیکھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں ان کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگے، اسد، تو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ تو میں ابا جان کے گلے لگ گیا اور اپنی ماں سے جیب سے اپنا تقرر نامہ نکال کر ابا جان کو دکھانے لگا۔ ابا جان، دیکھ، پکے کاغذ ہیں پکی نوکری کے۔ میری چھوٹی بہنوں نے بھاگ کر میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا تھا اور خوشی خوشی گھومتے ہوئے ابا جان کو بتایا کہ ابا، بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اماں اور بہنوں کو گلے سے لگا لیا تھا اور ابا جان خوشی سے جیسے جھوم اٹھے تھے اور کہنے لگے تھے کہ پتر جی، اگر یہ بات مجھے فون پر ہی بتا دیتا تو تیرا باپ خوشی سے اتنا ڈھول بجاتا کہ آج پورا گاؤں ڈھول کی آواز پر ناچ اٹھتا تھا۔ میں ابا کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا تھا، ابا جان، ڈھول تو بجیں گے نا، لیکن بجانے والا کوئی اور ہوگا۔ اماں جان ہم سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ذرا سی دیر میں صفدر انکل ہاسپٹل سے واپس کو لوٹ آئے۔ مزمل اور فرقان کو فی الحال کوئی چھٹی نہیں مل رہی تھی، ورنہ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے ضرور آتے۔ سرکاری رہائش گاہ تیار تھی، لیکن چند روز نفیسہ شاہ نے میرے گھر والوں کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکاری نوکری میں اپنے ہی گاؤں چلے جا رہا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر بچے اور بچیوں کے لیے کالج کی تعمیر کی منظوری لے ڈالی تھی اور عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مجھے وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب سکندر چودھری اور اس کے باپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کے گاؤں کے میراثی بیٹے کو کمشنری کی جاب مل گئی ہے تو ان کی بھلا کیا حالت ہوگی۔
سب سے پہلے تو اپنے پیر و مرشد اقبال شاہ صاحب کی درگاہ پر پہنچے۔ اب وہ بھی تھکے ہوئے لوگوں کے بیچ میں تھے، گھر بیٹھے بٹھائے جہاں پر گاؤں کے مختلف لوگ اور دور دراز سے آنے والے عقیدت مند ان سے ملاقات کر کے چلے جا رہے تھے، اور وہ بڑی شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے سن سن کر ان کا حل بتا رہے تھے۔ میں نے اماں کو کہا کہ فی الحال وہ گاڑی سے نہ نکلیں، میں شاہ جی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ جب شاہ جی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خوشگوار لہجے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر سلام کیا تھا۔ شاہ جی، آج آپ کا اور میرا سپنا پورا ہو گیا ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں۔ اور یہ سن کر بے اختیار میرے گلے لگ گئے، اور میں نے انہیں بتایا کہ گاؤں کے کالج کی تعمیر کے لیے عمارت کی بنیاد رکھی چلی جا رہی ہے، اور میری شدید خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کے مرید بھی مجھے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ میں ان کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے کر جب پنڈال میں پہنچا تھا، جہاں میرے استقبال کی تیاریاں کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چودھری سکندر ہی تھا، جو اپنے گاؤں کا نمبردار تھا اور نائب ناظم کی بھی۔ جب میں گاڑی سے اترا تو اس نے خوشی خوشی میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنا ڈالے تھے، اور پاس کھڑے ہوئے ڈھول بجانے والے کو اشارہ کر دیا تھا کہ ڈھول بجاؤ، آج کمشنر صاحب ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ گاؤں کے دوسرے معززین بھی پھولوں کے ہار لیے میری طرف کو آ رہے تھے۔ میری نظر سامنے کے آتے ماسٹر کرم دین پر پڑ گئی تھی، جو اب ہمارے سرکاری سکول کے پرنسپل بن چکے تھے۔ انہوں نے عاجزی سے تقریباً جھک کر مجھ سے میرا ہاتھ ملایا، اور پھر میرے گلے میں پھندا ڈال کر پھولوں کا ہار ڈال کر اچانک میں نے ڈرائیور کو اشارہ کر دیا کہ وہ دوسری گاڑی سے میرے اماں اور ابا جان کو اتار کر لے آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کرم دین صاحب، بڑے چودھری صاحب اور چودھری سکندر حیات صاحب سے پتھر کے بت بنے یہ منظر دیکھے چلے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے گاؤں کا میراثی رفیق احمد سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس کھڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی فخر سے گاؤں والوں کی طرف منہ کر کے کہا تھا، گاؤں والوں، بہت بہت مبارک ہو، تمہارے گاؤں کے ایک غریب محنت کش کا بیٹا آج تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس گاؤں میں سرکاری کالج ہوتا کہ تم لوگوں کے بچے اور بچیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی، اور آنے والے کل میں میری طرح وہ بھی اپنے حصے کا کھانا کھا پی کر ہی جاتے اور نام ہی روشن کر دیتے۔ ڈھول بجانے والا جو ہماری ہی برادری کا تھا، ابا جان اور مجھے دیکھ کر خوشی سے تقریباً بے قابو ہو گیا، اور شدت کے ساتھ ڈھول بجانے لگا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ٹولی ناچنے لگ گئی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے ہو کر سرکاری عہدیدار بھی بڑے افسر پریشان و حیران تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ جی یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میزبان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا تعارف کیسے کروائے۔ تب شاہ جی آگے کو بڑھے تھے اور پنڈال میں لگے مائک پر کہنے لگ گئے تھے، گاؤں والوں، آپ کا اپنا بیٹا اسد رفیق اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ تمہارے گاؤں رحمان پورہ میں سرکاری ملازم کالج کا افتتاح کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر گاؤں کے سبھی لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے، اور میں نے ہیڈ ماسٹر کرم دین اور سکندر چودھری کے کان میں جھک کر کہا تھا، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں کون سا پڑھ لکھ کر کلیکٹر بن جاؤں گا، رہی تو میراثی کا میراثی ہی۔ آج نہیں بتائیں گے گاؤں والوں کو میرے بارے میں؟ ان لوگوں کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، اور چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اماں اور ابا سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اور شاہ جی نے مل کر کالج کی بنیاد رکھی، اور شاہ جی نے بہت ہی خوبصورت اور پیاری درگاہ کروائی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں سے واپس کو لوٹ آئے تھے۔ میری اماں اور ابا کی آنکھیں آنسوؤں سے بار بار جھلک رہی تھیں۔ شاہ جی نے اصرار کیا کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر ان کے ساتھ کھائیں گے۔ میرا دل ان کی یہ بات سن کر زوروں سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مجھے برسوں پرانا منظر یاد آ گیا، جب سنہری آنکھوں والی ایک کانچ کی گڑیا جسے لڑکی میں نے شاہ جی کی حویلی میں دیکھی تھی، اور اس وقت بھی
ادب سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، لیکن وہ منظر جیسے میرے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شاہ جی میرے لیے بہت ہی قابل احترام اور بزرگ ہستی تھے، اور ان کی بیٹی نیلم شاہ میرے لیے بالکل ایک مقدس ہستی تھی۔ ہم لوگ مرد ان خانے میں موجود تھے اور شاہ جی مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے، اور میں بڑی عقیدت کے ساتھ انہیں بتا رہا تھا۔ اچانک اندر سے پیغام آ گیا کہ بڑی بی بی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاہ جی نہیں، بلکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ کافی عرصے سے فالج کا شکار ہیں اور تقریباً بستر پر لگ کر رہ گئی ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا اور نظر جھکی چلی جا رہی تھی۔ شاہ جی نے مجھے کہا کہ بیٹا، نور بی بی آج بھی تمہیں یاد کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ جب اسد گاؤں لوٹے گا تو ان سے ضرور ملے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر کو آ گئے اور میں نے ادب سے بڑی بی بی کو سلام کیا تھا۔ اچانک میری نظر پردے کی دوسری طرف کھڑی سفید چادر میں ملبوس اس ہستی پر پڑ گئی جس نے بچپن ہی میں میرے دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر بڑی بی بی کے پاس بیٹھ کر جب میں واپس لوٹا تو شاہ جی بڑی افسردگی سے بتانے لگے تھے کہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے بڑی محبت سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے چند روز بعد ہی ان کے خاوند خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے اور وہ بیوی کی چادر اوڑھ کر واپس کو لوٹ آئی ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے واپس پلٹے تو میں نے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور نفیسہ شاہ نے شاہ جی کو جب میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میرا پیغام قبول کر لیا تھا۔ میری زندگی جنت بن چکی ہے اور میری شریک سفر میرے لیے خدا کا بہترین تحفہ بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ خدا کی یہ زمین بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر انسان اس میں نفرتوں کے بیج نہ بوئے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ بس انسان کو اپنی نیت سچی اور کردار کو بلند رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔